امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو جامع صحیح ہے، جو صحیح مسلم سے مشہور ہے، اس میں کل روایات کی تعداد کتنی ہے؟ اس سلسلے میں آپ محمود طحان صاحب کے مشہور مایہ ناز کتاب تیسیر مصطلح الحدیث دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ کل روایات کی تعداد 12,000 ہے، یعنی مقررات کے ساتھ کل روایات کی تعداد 12,000 ہے، لیکن اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو روایات کی تعداد 4,000 بنتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کا مفصل تعارف تھا۔ صحیح مسلم کی کچھ عربی شروحات اور اردو شروحات کا بھی ذکر کر دے۔ نمبر 1 پر المفہم فی شرح غریب صحیح مسلم، یا المفہم یا المفہم فی شرح غریب صحیح مسلم، امام عبد الغافر ابن اسماعیل الفارسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی سن ہجری 529 کی یہ تصنیف ہے۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے غریب الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 2 پر شرح صحیح مسلم، یہ امام ابو القاسم اسماعیل ابن محمد الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی سن ہجری 535 کی یہ شرح ہے۔ نمبر 3 پر المعلم بفوائد مسلم، یہ امام ابو عبداللہ محمد ابن علی المازری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، متوفی سن ہجری 536۔ اس میں آپ کے درس عمالی کا مجموعہ ہے۔ ان کی یہ درسی تقریر 3 جلدوں میں طبع ہے۔ اس شرح کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے مشہور روایات اور وہ روایات جو مشکل ہے یا جن کا سمجھنا بغیر تفصیل کے مشکل ہے، صرف ان روایات کی عام فہم انداز میں تشریح کی ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی ہر حدیث کی تشریح نہیں کی ہے۔ اس میں قول الشیخ کہہ کر آپ کے درسی افادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں شیخ کے جو افادات ہیں تقریباً 1363۔ یہ مختصر تعارف تھا المعلم بفوائد مسلم کا۔ نمبر 4 پر اکمال المعلم بفوائد کتاب مسلم، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی سن ہجری 544 کی یہ کتاب ہے، جن کا شمار مالکی مذہب میں ہوتا ہے، اور مالکیہ کے اکابر اہل علم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے اکمال المعلم۔ ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں جن کا تعارف انشاءاللہ کسی موقع پر مفصل پیش کیا جائے گا۔ نمبر 5 پر الاعلام بفوائد مسلم، امام احمد ابن محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ، متوفی سن ہجری 601، لیکن یہ شرح مطبوع نہیں ہے، غیر مطبوع ہے۔ اسی طرح المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، یعنی امام ابو زکریہ یحییٰ ابن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ نووی جو کہتے ہیں، جو نیچے ہمارے صحیح مسلم کا جو نسخہ ہندوستان سے مطبوع ہے، اس کی نیچے جو شرح ہے اور جو حاشیہ ہے، اس میں یہ المنہاج ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو شرح مسلم سے مشہور ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ایک بلند پایہ اور شافعی عالم تھے۔ ان کی کئی تصانیف ہے، جن میں سے ایک مشہور تصنیف المجموع شرح المہذب 26 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے یہ طبع ہے۔ اس میں شوافع کے تقریباً تمام فقہی مسائل اور تفریعات کو حسن ترتیب کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اگر فقہ شافعی سے متعلق کسی مسئلے کی تحقیق
یا شافعی مذہب کی جزئیات تلاش کرنے ہو تو یہ کتاب نہایت مفید ہے. جیسے حنابلہ کے یہاں المغنی ہے ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، مالکیہ کے یہاں المدونۃ الکبریٰ ہے، اور اسی طرح احناف کے یہاں بدائع الصنائع ہے. تو اسی طرف شافعی المذہب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المجموع شرح المہذب. انہی کی ایک کتاب ہے الاذکار. انہوں نے یعنی صبح شام کے اذکار کو اور مسنون ادعیہ کو اس میں ذکر کر دیا ہے. اسی طرح دیگر کئی ساری آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں. اس میں سے شرح مسلم جس کا نام المنہاج ہے، یہ شرح 10 جلدوں میں دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے. اس کے مفصل تعارف کے لیے آپ کشف الظنون کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح الرسالۃ المستطرفہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم کی اردو شروحات کے متعلق بھی کئی ساری کتابیں ہیں. ایک شرح ذکر کر دوں عربی میں رہ گئی جو فتح الملہم فی شرح صحیح مسلم، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن ہجری 1369 کی یہ تالیف ہے. اس کا تکمیلہ یعنی یہ فتح الملہم مکمل نہ ہو سکی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کا تکمیلہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہ دامت فیوزہم نے کیا ہے. یہ شرح علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرضا تک لکھی تھی، یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے شرح کو مکمل نہ کر سکے اور انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس کی محقق شرح آپ مفتی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا تکمیلہ کیا ہے، اور اس کا نام ہی رکھا ہے تکملۃ فتح الملہم بشرح صحیح مسلم. اور اس کے شروع میں ایک شاندار مقدمہ ہے. عالم ایک ممتاز محقق شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور تدقیق کے ساتھ وہ مقدمہ شائع ہوا ہے، اور یہ پوری کتاب اس کتاب کے شروع میں بھی یہ مقدمہ مطبوع ہے. بہرکیف اس کے علاوہ اور بھی دیگر عربی شروحات ہے. اس کے لیے آپ کشف الظنون، اسی طرح الرسالۃ المستطرفہ، اسی طرح یہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقدمہ ہے ان کتب کی مراجعات آپ کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کی اردو شروحات کو بھی ذکر کر دوں میں 2-3-4. نمبر 1 پر نفع المسلم عین کے ساتھ حضرت مولانا اکرام علی صاحب بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی درسی افادات ہے، جس کو مولانا محمد انعام الحق صاحب قاسمی نے بہت ہی محنت کے ساتھ ترتیب دیا ہے. نمبر 2 پر شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی جو دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے شیخ الحدیث تھے. یہ 7 جلدوں میں فرید بک اسٹال اردو بازار سے طبع ہے. تو یہ بھی شاندار صحیح مسلم کی اردو شرح ہے. نمبر 3 پر درس مسلم، یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی افادات ہے. یہ بھی بہت ہی محقق اور مفصل شرح ہے. اسے تحفۃ المنعم حضرت مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب دامت فیوزہم استاذ الحدیث جامعہ علوم الاسلامیہ بن نور ٹاؤن کراچی کے جو استاد حدیث ہے، ان کی یہ شرح ہے. تو یہ بھی بہت ہی اہم کتاب ہے.
اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ساری اردو شروحات ہیں، اس میں سے کتاب اور ذکر کر دوں، شرح صحیح مسلم نام ہے اس کا بھی، حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب کی القاسم اکیڈمی سے اب تک 7 جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کا مفصل تعارف تھا۔ صحیح مسلم میں سے روایات کو کیسے تلاش کیا جائے، اس سلسلے میں پہلے بھی کچھ روایات ہم نے تلاش کی ہے، اجرا کیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ صحیحین میں اس کا اجرا انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اور جو جدید آلات کے ذریعے، جو سافٹ ویئرس کے ذریعے کتب احادیث کی روایات کو تلاش کرنے کا تفصیلی اجرا ہوا تھا، اس میں سے ایک سافٹ ویئر تھا جامع الکتب التسعہ، اس میں سے بھی صحیح مسلم کی روایت کو تلاش کرنے کے متعلق تفصیلی اجرا ہوا تھا۔ اسی طرح المکتبۃ الشاملہ میں سے بھی روایت کیسے تلاش کرے، تو اس کی مدد سے آپ صحیح مسلم کی روایت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے متعلق یہ چند باتیں تھیں جس کو پیش کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین کی اور اس علم حدیث کی تا موت خدمت کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔